خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 22 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن گزشتہ روز بھارتی حمایت یافتہ خارج کی موجودگی کی اطلاعات پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی آپریشن جاری رہیں گے۔ دہشت گردی کا مکمل سدباب ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ سوابی میں پولیس اور شرپسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 شرپسند ہلاک۔ پولیس کے مطابق تھانہ ٹوپی کی حدود میں مارے جانے والے شرپسندوں کی شناخت یاسر اور سعود الرحمان کے نام سے ہوئی۔ اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد۔ دونوں دہشت گرد چوکی گلا بٹ میں گرنیڈ حملے میں ملوث تھے۔ پشاور فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملہ، CTD کی مدعیت میں نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR میں کہا گیا کہ تینوں دہشت گرد ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے۔ 3 دہشت گردوں نے FC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا۔ پشاور ایک حملہ آور گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ 2 حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جائے وقوع سے 27 سے زیادہ خول برآمد ہوئے۔ خودکش بمباروں کے حملے میں 3 جوان شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ حملے میں 7 زخمی زیر علاج۔ خودکش حملہ آوروں کے اعضاء پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیے گئے۔ راولپنڈی میں غیر قانونی افغان باشندوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران کارروائی کرتے ہوئے 2 غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندے گرفتار کر لیے۔ ملزموں کے پاس قانونی دستاویزات اور ویزا موجود نہیں تھا۔ پاکستان افغان طالبان کشیدگی، ایران کا متحرک کردار۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاک افغان تناؤ اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر بات چیت کریں گے۔ ایران میں آئندہ ماہ متوقع ثالثی مذاکرات پر خصوصی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوں گی۔ امن کی بحالی کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ اس وقت امن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے قبائلی عمائدین کی ملاقات۔ کہا قبائلی اضلاع کو ان کا حق دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انضمام کے وقت 10 سال کے لیے 1000 ارب روپے دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا۔ صوبائی حکومت کے اربوں کے بقایا جات اب بھی وفاق کے ذمے واجب الادا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت مدت مکمل ہونے کے بعد رخصت۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نگراں وزیر اعلیٰ تعینات۔ گلگت بلتستان کونسل کے چیئرمین نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 29 نومبر تک بحرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے دعوت دی۔ 2 روز قیام کریں گے۔ بادشاہ اور وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کریں گے۔ پنجاب کے ہر ادارے کی پرفارمنس کا احتساب جاری۔ نئے پروجیکٹس کا بھی آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، تمام محکموں کے بارے میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کا پنجابی تعلیم، ثقافت، عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم۔ محنت کشوں کو جنگ کمالیہ میں 20,000 اور ورکرز کو 3 مرلہ پلاٹ دینے کا منصوبہ تیار۔ محنت کشوں کو گھر بنانے کے لیے خصوصی قرضے بھی ملیں گے۔ گیس کی قیمتوں کے تعین سے متعلق غلط تاثر پیش کیا گیا۔ گیس قیمتوں میں کسی قسم کی تبدیلی منظور نہیں کی گئی۔ ترجمان اوگرا کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتیں پرانے ریٹس پر برقرار ہیں۔
پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی اور شہرناز کی الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کارروائی کرے، فائنل آرڈر پاس نہ کرے۔ جسٹس ارشد علی نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر انکوائری کے بعد 50,000 روپے جرمانہ کر سکتا ہے۔ جب الیکشن کمیشن کوئی سخت ایکشن لے تب ہمارے پاس آئیں۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ عدالت نے 25 نومبر تک متعلقہ مقدمات میں بانی کی گرفتاری سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ اگلی سماعت پر بانی کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 28 فروری جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کو 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا۔ شبلی فراز کو مسلسل عدم حاضری کی بنیاد پر اشتہاری قرار دیا گیا۔ عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن مقصد گھریلو جسمانی تشدد اور مسائل سے متعلق آگاہی ہے۔ عالمی دن کا آغاز اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنرل اسمبلی کی قرارداد کی منظوری سے کیا گیا۔ خواتین کے احترام، حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانا قومی فریضہ اور اخلاق کی ذمہ داری ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ خواتین پر تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ پاکستان تمام دنیا کے ساتھ مل کر خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ آئین پاکستان خواتین کی عزت اور تکریم کی ضمانت اور برابری کے حقوق فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن مافیا نے تعلیم کا حصول مہنگا ترین بنا دیا۔ اسکول لوگو والی نوٹ بکس، ورک بکس اور یونیفارم کی فروخت۔ کئی پرائیویٹ اسکول سال میں 1 سے 2 بار یونیفارم میں تبدیلی کر کے کروڑوں روپے بٹورنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان میں بے لگام اسکول مافیا کے بڑھتے اخراجات کے باعث فیسوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہیں کم ہونے کے باعث معیار مسلسل گرنے لگا۔ مسابقتی کمیشن ایجوکیشن مافیا کے خلاف میدان میں آ گیا۔ 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس۔ نجی اسکولز پر اجارہ داری کے غلط استعمال کا الزام، کہا مہنگی لوگو والی نوٹ بکس اور یونیفارمز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مشروط فروخت کمپٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ کئی نجی اسکولوں نے مخصوص وینڈرز سے خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں۔ انکوائری میں لوگو والی کاپیاں مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی جاتی ہیں۔ شکایات پر کمیشن کا سومو ٹو ایکشن۔ ایڈمیشن کے بعد طلبہ محصور کنزیومر بن جاتے ہیں۔ والدین سستی اور متبادل اشیاء بازار سے نہیں خرید سکتے۔ نجی اسکولوں کو 14 دن میں تحریری جواب دینے کی ہدایت۔ مسابقتی کمیشن 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ رائے گجرانوالہ، رحیم یار خان، فیصل آباد شدید متاثر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز۔ لاہور 308 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ مطلع صاف ہونے کے بعد موٹر وے مختلف مقامات سے کھول دی گئی۔ ایتھوپیا میں 12,000 سال سے خاموش آتش فشاں پھٹ گیا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ کے بادل یمن، عمان، بھارت، پاکستان تک پہنچ گئے۔ دارالحکومت ادیس ابابا سے 800 کلومیٹر دور پھٹنے والے آتش فشاں سے نکلنے والا دھواں 46,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے پہلی بار کسی آتش فشاں کی راکھ سے متعلق الرٹ جاری کیا۔ ترجمان کے مطابق آتش فشاں کی راکھ گوادر کے جنوب میں 60 ناٹیکل میل پر دیکھی گئی۔ پاکستان کی پروازیں 34 سے 36,000 فٹ کی بلندی پر ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی جہاز 40 سے 45,000 فٹ پر پرواز کے باعث متاثر ہو سکتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن علی پور چٹھا کے قریب مال گاڑی کی 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ مال گاڑی ملتان سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد 16 بوگیوں کو روانہ کر دیا گیا۔ 2 سے 3 گھنٹے میں ریلوے لائن کو کلیئر کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات بھی شروع۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، دوران حراست تشدد، مشکوک اموات، ناروا سلوک کے واقعات کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز اور حکام نے عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں سمیت 2800 افراد کو غیر قانونی گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کا الزام لگا کر مسلمانوں کے گھر گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تجارتی تعلقات پر بات چیت کی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ پر بھی تبادلہ خیال، تائیوان مسئلے پر بات چیت۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کو تعاون کے فروغ دینے کی ضرورت ہے۔